للمتقين والجنة للمتقين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وأفضل الأولين والآخرين خير المبشرين والمنذرين بعثه رحمة للعالمين المخاطب بطه وياسين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على الحسين الغريب الشهيد المظلوم المذبوح من القفا والمسلوب بالعمامة والرداء القتيل الأطشان والصليب العريان ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. برادران عزیز، وہ اللہ جس نے خطیب کو قوت بیان، محمد عربی کو قرآن اور دنیا کو حسین جیسا باکمال انسان عطا کیا، وہ اپنی اس آیت میں یہ اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے ایک دین کو بھیجا ہے، رسول کو بھیجا ہے۔ دین وہ دین ہے جو سچا دین ہے، یہ سچا دین وہ ہے جو دنیا کے تمام ادیان پر غالب ہے۔ اس کے بعد پہلی شوجہ ختم ہو جائے، خاک میں مل جائے، تو آپ جبکہ ہم اشرف مخلوقات ہیں، تو دین یہی بتانے کے لیے آیا ہے کہ یہ جو کچھ بنا ہے ان کے لیے موت ہے، ان کے لیے فنا ہے، لیکن تمہارے لیے فنا نہیں ہے، تمہارے لیے بقا ہے۔ شرط یہ ہے کہ تم ویسی زندگی گزارو کہ جیسے ہم چاہتے ہیں، اس لیے کہ جو کچھ اب تک ہم نے خلق کیا ہے وہاں صرف مادہ ہے، جان ہے، لیکن تمہیں جو خلق کیا ہے تو جسم بھی ہے، روح بھی ہے، اور تمہارا یہ امتحان دیا ہے کہ اس امتحان میں تم کامیاب ہو کے حیات جاویدانی حاصل کرو۔ اگر دین پر تم نے زندگی گزاری تو پھر تمہیں موت نہیں ہے، یہ جسم کا فنا ہو جائے گا، لیکن تمہیں دوسری زندگی وہاں ہم عطا کرے گا۔ آج یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس 21st سینچری میں what the need of the religion، مذہب کی ضرورت کیا ہے؟ تو بھائی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ سائنس صرف یہی بتاتی ہے کہ کیا ہے۔ علم کی روشنی میں کل تک جاہل تھا انسان، آدمی نہیں جانتا۔ جو 3 فیزز بتائے گئے ہیں کہ تھیولوجیکل اسٹیج، میٹا فزیکل اسٹیج اینڈ پازیٹیو اسٹیج، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ پرانے قصوں کا زمانہ تھیولوجیکل اسٹیج تھا، پھر دوسرا دور ایسا آیا کہ جس میں کچھ مذہب تھا، کچھ علم کی باتیں تھیں، تو وہ دور بھی گزر گیا۔ اب یہ جو پازیٹیو اسٹیج ہے، انلائٹنڈ اسٹیج ہے، یہاں تو اب سب کچھ ہمیں معلوم ہے، سب میرے سامنے ہے، تو اب مذہب کی ضرورت کیا ہے؟
تو انصاف سے بتائیے کہ آج انسان کا بدلہ کیا ہے؟ اگر ہم یہ مانے کہ کل کے انسان کو بھوک لگتی تھی، کل کا انسان کھاتا تھا، آج کا انسان نہیں کھاتا یا انسان کم کھاتا، تو کوئی سے مانے گا نہیں۔ کل کے انسان کو پیاس لگتی تھی جب دار کیس تھا، جہاں جب کہ علم نہ تھا، پیاس اس وقت بھی لگتی تھی۔ آج کے انسان کو پیاس نہیں لگتی، کل بھی لگتی تھی، آج بھی لگتی، کل بھی اس کے پاس ایموشنز تھے، جذبات تھے، آج بھی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کی فطرت نہیں بدلی ہے، انسان کی حیثیت بدلی ہے۔ کل کا انسان کچا گوشت کھاتا تھا، کل کا انسان گفاؤں میں رہتا تھا، کل کا انسان برہنہ رہتا تھا، کیونکہ اس کے پاس علم نہیں تھا، اس کے پاس ریسورسز نہیں تھے، لہذا وہ جنگل میں زندگی گزارتا تھا۔ اس نے اپنے انٹلیکٹ کا استعمال کیا اور علم کے ذریعے سے وہ ویرانے سے آبادی میں آ گیا، جہالت سے علم کی روشنی میں آ گیا۔ تو اب جب اس کا انلائٹمنٹ ہوا تو اس کی حیثیت بدلی۔ کل کا انسان کچا گوشت کھاتا تھا، آج کا انسان ویریس ڈشز کھاتا ہے۔ کل کا انسان برہنہ رہتا تھا، بیکاز وہ ٹیکسٹائل نہیں تھے، یہ کپڑے نہیں تھے اس کے پاس، اور آج کا انسان طرح طرح کے کپڑے پہنتا ہے۔ تو کل بھی ضرورت تھی، آج بھی ضرورت تھی، ریکوائرمنٹ کل بھی تھی، لیکن نالج نہیں تھا، سورسز نہیں تھے، ریسورسز نہیں تھے، اس لیے انسان کچا گوشت کھاتا تھا، آج طرح طرح کا کھانا کھاتا ہے۔ کل کا انسان گفاؤں میں رہتا تھا، آج ملٹی سٹوری بلڈنگ میں رہتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس کی حیثیت بدلی ہے، علم نے اس کو اٹھایا ہے کہ اس کی منزل آگے بڑھی ہے۔ لیکن اگر کہا جائے کہ کیا فطرت بدل گئی، تو فطرت نہیں بدلی ہے، جو فطرت کل بھی تھی آج بھی۔ ایسا نہیں کہ کل کا آدمی زیادہ کھاتا تھا، آج کا انسان کم کھاتا ہے۔ کل کے انسان کو غصہ زیادہ آتا تھا، ایموشنلی بہت اسٹرانگ تھا، آج کے آدمی کو غصہ نہیں آتا۔ nobody will agree۔ تو معلوم ہوا کہ سائنس نے، علم نے انسان کی حیثیت بدلی ہے، فطرت نہیں بدلی ہے۔ اور یہ جو دین ہے، دین اسلام، یہ دین فطرت ہے۔ تو جب فطرت نہیں بدلی ہے تو دین کیسے بدلتا ہے؟ فطرت آپ کی نہیں بدلی ہے، آپ کی حیثیت بدلی ہے۔ تو لہذا اس دین کو ضرورت ہے کہ پورے یونیورس کو تو یہ کنٹرول کرے، لیکن اس کو کون کنٹرول کرے؟ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے مذہب ہے، اور کہا کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ امتحان اس لیے لیں گے کہ ہم نے ملائکہ کو خلق کیا، میری عبادت کر رہے ہیں، جو جس پوزیشن میں ہے وہ عبادت کر رہا ہے، جو قیام کی حالت میں ہے صبح قیامت تک قیام میں رہے گا، جو رکوع میں ہے رکوع میں، سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے۔ تو وہاں نور ہے، لیکن نہ ان کے پاس جذبات ہے، نہ احساسات ہے، کوئی مس گائیڈنگ فیکٹر نہیں۔ تو وہاں عقل ہے، نورانیت ہے، لیکن جذبات اور احساسات نہیں۔ اب اگر جانوروں کو دیکھیں تو ان کے پاس ایموشنز ہیں، لیکن ان کے پاس انٹلیکٹ نہیں ہے، عقل نہیں ہے، تو لہٰذا جانور نہیں جانتا کہ کیا کھائیں کیا نہیں کھائیں، کس کو مارے کس کو نہیں مارے۔ کیوں؟ اب اگر کوئی کہے کہ صاحب کسی نے کتے کو اگر کسی نے کاٹ لیا ہے تو یہ بتائیے کہ شکایت کس سے ہوگی؟ اگر وہ پیٹ ڈاگ ہے، اسٹریٹ ڈاگ ہے تو دوسری بات ہے، اگر پیٹ ڈاگ ہے تو کاٹا تو کتے نے ہے، شکایت کس سے ہوگی؟ آپ اس کے آنر کی تلاش کریں۔ آپ کے ملک میں تو ماشاءاللہ اس نجیب سنائے کا بڑا شوق ہے لوگوں کو۔ تو اب یہ وہ لوگ جو مذہب سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، دل کے بہلانے کے لیے اپنی کتابوں میں دل نہیں لگتا ہے، جانوروں سے دل بہلاتے ہیں۔ تو اب تلاش کریں گے اس کے مالک کی،
اب جا کے اس کو بگڑ رہے ہیں کہ بھائی دیکھیے آپ کے کتے نے کاٹ لیا، ارے بھائی اس کا کیا قصور ہے؟ کاٹا تو کتے نے ہے، کیا اس کے پاس کوئی عقل نہیں ہے؟ اس کا مالک ذمہ دار ہے کہ اس کو باندھ کے کیوں نہیں رکھا؟ تو معلوم ہوا کہ جانور اگر کوئی جرم کرتا ہے تو وہ سزاوار نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے پاس عقل نہیں ہے۔ تو اب ایک طرف ملک ہے جہاں جذبات نہیں ہے، احساسات نہیں ہے، دوسری طرف جانور ہے جہاں جذبات اور احساسات تو ہیں لیکن عقل نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے کہا کہ ایسی مخلوق کو خلق کروں گا کہ جس کے پاس عقل بھی ہوگی، جذبات بھی ہوں گے۔ اب اگر اس نے اپنی عقل کا استعمال کیا، جذبات اور ایموشن کے چکر میں نہ آیا، ہمارے قانون کو اس نے مانا، تو یہ ملائکہ سے افضل ہو جائے گا۔ اور اگر اس نے اس کا استعمال نہیں کیا، اپنی ڈیزائر، اپنے ایموشن کا استعمال کیا، تو یہ جانور سے بھی بدتر ہو جائے گا۔ پروردگارہ یہ کیوں کہ ملائکہ سے افضل کیسے ہو جائے گا، جانور سے بدتر کیسے ہو جائے گا؟ تو جب میری قدرت جواب دے اس سے افضل اس لیے ہو گیا کہ ملائکہ عبادت تو کر رہے ہیں لیکن وہاں کوئی ڈیزائر نہیں ہے، کوئی نفس بہکانے والا نہیں ہے، وہ تو ایک جس کو کہیے ریکارڈڈ میسج ہے جو بج رہا ہے۔ لہذا ان کی عبادت اور جانور سے بدتر اس لیے ہے کہ جانور کے پاس ایموشنز تو ہیں لیکن عقل نہیں ہے، اس کے پاس عقل بھی ہے، ایموشنز بھی ہے۔ اگر جذبات کو دبا لیا، عقل کا استعمال کیا تو ملائکہ سے بھی آگے بڑھ جائے گا، اور اگر عقل کا استعمال نہ کیا، جذبات اور ایموشن میں بہ گیا تو یہ جانور سے بدتر ہو جائے گا۔ اگر عقل کا استعمال کرے گا تو منزل اعلیٰ علیین ہوگی، جذبات کا استعمال کرے گا تو اسفل السافلین ہوگی۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ کیا بات! بس یہی چیز ہے کہ تم درمیان میں ہو، ادھر انٹلیکٹ ہے، دوسری طرف جذبات ہے، اور امتحان ہے کہ جس کے لیے ایک پہلے دن سے ہی چلا تھا کہ ہم بہکائیں گے، اور جہاں تک چچے امام جعفر صادق علیہ السلام آپ سے پوچھا کہ مولا پرسنالٹی کیا ہے؟ بھائی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا لوگ کورس کرتے ہیں کہ اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنا ہے، تو واٹ از اے پرسنالٹی؟ وہ امام بیان کر رہے ہیں کہ دو چیز ہے، تم وہاں نظر نہ آؤ جہاں اللہ تمہیں دیکھنا نہیں چاہتا ہے، مطلب وہ پریزنٹ جو فوربیڈن ہے، آپ وہاں نظر نہ آئے خدا نخواستہ گناہ کرتے ہوئے کسی ایسی جگہ جہاں جانا حرام ہے۔ مولا کہتے ہیں تم وہاں نظر نہ آؤ کہ جہاں تمہارے لیے جانا جائز نہیں ہے، اور یہ چیز ہو گئی کہ تم وہاں نظر آ گئے جہاں، وہاں نظر نہ آؤ جہاں جانا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، اور تم وہاں نظر آؤ جہاں تمہارے لیے جانا جائز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ڈوز اینڈ ڈونٹ جو ہے اسلام کا، اگر تم نے اس کو فالو کر لیا تو یہی تمہاری پرسنالٹی۔ تو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ صرف جسم نہیں ہے، جسم کے ساتھ روح بھی ہے۔ تو اب جسم کے لیے، اس کے پلیزر کے لیے تو ہم چاہ رہے ہیں کچھ کریں، لیکن کچھ ایسی چیز ہے کہ جو جسم کو تو فائدہ دے سکتی ہے لیکن روح کو غلیظ کرتی ہے۔ مقدس اردبیلی اتنا بڑا مرجع، ان کے بعد دریا کے کنارے ہیں، ایک سیب کو دیکھا، بہتے ہوئے پانی میں فروٹ دیکھا، بھوک لگی تھی، اٹھایا اٹھا کے کھا لیا۔ اب فروٹس تو کھا لیا انہوں نے، لیکن اب یہ خیال آیا کہ یہ کس کا پھل تھا، ہم نے مالک سے تو پرمیشن نہیں دی، اب بھائی ایک فروٹ ہے، ایپل ہے، کھا لیا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن دیکھیے کہ عالم باللہ جو ہوتا ہے اس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ پیٹ تو میرا بھر گیا، ہم ہنگری تھے، I had a fruit، لیکن because I had not taken the permission of the مالک، ہماری روح غلیظ ہو جائے۔ تلاش کرتے ہوئے نکلے کہ مالک اس کا کون ہے،
اب وہ جیسے سیب اس ڈائریکشن میں آیا تھا، اب وہ کنارے کنارے چلتے ہیں۔ مکان دیکھا کہ پیڑ بھی ہے، پھل بھی ہے، وہ سمجھ گئے کہ یہیں سے ٹوٹ گیا ہے۔ اب وہ گئے، دعا سلام ہوئی، کہا کہ کون ہے، کیا بات ہے؟ کہا کہ حضور ایک پھل تو ہے ہمارا، دریا میں کبھی کبھی بہ جاتا ہے، کہا ہم نے ایک پھل کھا لیا، تو اس کی جو پرائز ہو، جو قیمت ہو، آپ ہم سے لے کہ وہ میرے لیے جائز ہو جائے۔ تو وہ بھی تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ آنے والے سامنے جو آیا ہے یہ کوئی معمولی آدمی نہیں۔ جب اس کی فکر اتنی بڑی ہے کہ جسٹ تھنکنگ اباؤٹ ون ایپل، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کی قیمت تو بہت زیادہ ہے، جو بھی قیمت کو بتائیے، مے بی 10 pounds, 50 pounds, 100 pounds, what would be the price of an apple? تو کہا کہ نہیں، اس کی بڑی قیمت، تو بتائیے کیا قیمت؟ تو کہا میری ایک لڑکی ہے، you have to get married۔ یہ بیچارہ ظاہر ہے کہ اس کو جائز کرنا تھا ان کو، کہا کہ ٹھیک، I'm ready، کم سے کم پاک تو ہو جائیں گے ہم۔ کہا لیکن میری لڑکی جو ہے وہ اندھی بھی ہے، بہری بھی ہے، گونگی بھی ہے۔ اب یہ دیکھیں امتحان سخت ہو رہا ہے کہ یہ بیچارے نے ایک سیب کھایا ہے، بھوک تو مل گئی ہوگی، لیکن اب روح غلیظ ہو گئی کہ پرمیشن نہیں۔ اب یہاں آئے جو آنر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ تم کو میری لڑکی سے شادی کرنا ہوگا، وہ بھی تیار ہو گئے، اس کے بعد میں وہ کہہ رہا ہے کہ وہ گونگی بھی ہے، بہری بھی ہے، اندھی بھی ہے۔ دیکھیے اس منزل پر ہے ان کا ایمان اور تقویٰ کہ وہ تیار ہو گئے، اوکے نو پرابلم، آئی گیٹ اٹ۔ اب تو شادی ہوئی، اب یہ جو حجرے میں گئے تو دیکھا کہ آنکھ بھی سالم ہے اور اچھی خاصی لڑکی بیٹھی ہوئی، تو یہ سمجھے کہ شاید ہم کسی غلط جگہ پر آ گئے۔ تو یہ پیچھے گھبرا کے باہر نکلے، لوگوں نے بتایا، آپ نے کہا کہ نہیں یہ صحیح جگہ تم پہنچو، یہی میری لڑکی ہے، کہ آپ نے تو کہا تھا کہ یہ گونگی ہے، بہری ہے، اندھی ہے، یہ تو اچھی خاصی ہے۔ کہا وہ اس لیے کہا تھا کہ اس نے کبھی کچھ حرام سنا نہیں ہے، اس نے کبھی آنکھ سے کچھ ناجائز دیکھا نہیں ہے، اس زبان سے کبھی غلط کچھ بولی نہیں ہے۔ تو دیکھا آپ نے کہ باپ نے بتایا کہ معیار کیا ہونا چاہیے، اور یہاں انہوں نے دیکھا کہ معیار کیا ہونا چاہیے۔ تو معلوم ہوا کہ جب جسم کی بھی حفاظت ہوگی، روح کی بھی حفاظت ہوگی، تب انسان منزل کمال پر پیدا ہوگا، اور اس باپ کی آغوش میں مقدس ارطغرل جیسا بیٹا پیدا ہوگا۔ صلوات دیجئے محمد والے تو صرف جسم نہیں، جسم کے ساتھ روح بھی۔ اور اس نے کہا کہ تمہیں امتحان کے واسطے پیدا کیا، اور یاد رکھیے امتحان بھی معیاری ہونا چاہیے۔ اگر اسٹینڈرڈ 2 کا لڑکا ہے اور اسے آپ دے دیجیے ایم اے کا پیپر دے دیجیے، تو ظاہر ہے کہ وہ فیل ہو جائے گا، تو یہ سوال ہوگا کہ یہ فیل ہو جائے، لیکن ہر آدمی کہے گا کہ یہ ظلم ہوگا۔ اس کی ایبیلٹی کے حساب سے آپ کو ٹیسٹ دینا چاہیے۔ یہ لڑکا ہے اسٹینڈرڈ 2 کا اور ایم اے کا پیپر آپ نے دیا، اور اگر اس کے ریورس کر دیجیے، ایم اے کا لڑکا ہے اسٹینڈرڈ 2 کا پیپر دے دیا، تو فوراً پاس ہو جائے گا، لیکن یہ پاس ہونا نہیں مانا جائے گا، یہ بہت ایزی ہے اس کے لیے۔ تو معلوم ہوا کہ جیسی صلاحیت ہو، جیسی میرٹ ہو، اسی حساب سے امتحان ہونا چاہیے۔ تو قدرت نے یہی کہا کہ ملائکہ ان کے پاس جذبات اور احساسات نہیں ہے، وہ ایگزام نہیں دے سکتے۔ جانور کے پاس عقل نہیں ہے، وہ ایگزام نہیں دے سکتا، ایگزام تم دے سکتے۔ اب وہ تو جانتا ہے کہ کس کی منزل کیا ہے، ایگزامنر جانتا ہے کہ کون کس اسٹینڈرڈ کتنی صلاحیت ہے، لیکن یہ ایگزامینیشن کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ یو نو واٹ از یور ایبلٹی۔ جناب ابراہیم خلیل خدا، اللہ کے دوست، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، امامت ملی، اللہ نے امتحان لیا، 3 ایگزام میں۔ پہلا امتحان مال کا امتحان۔ جناب ابراہیم صحرا میں جا رہے ہیں، ایک مرتبہ ایک نوجوان سامنے خوبصورت آیا اور اس نے بڑی اچھی آواز میں کہا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ خلیل خدا نے ذکر خدا سنا، تڑپ گئے،
you have to pay for that. अब इनके पास गल्ला था, कहीं 1/3 दे दो, एक बार वो सुना। उसने फिर उसी अंदाज में सुनाया। ये वाकया बता रहा है कि जिक्र खुदा में कितनी लज्जत है। अब जनाब इब्राहिम ने जब दूसरी मर्तबा सुना, 2/3 चला गया, फिर एक बार और सुना, फिर 1/3 भी दे दिया उसको। यानी जो कुछ था जनाब इब्राहिम 3 मर्तबा सुन के दे चुके। लेकिन अभी प्यास बुझी नहीं है। जनाब इब्राहिम ने कहा भाई एक बार और सुना दो। तो उसने कहा कि यू डोंट हैव एनीथिंग। जनाब इब्राहिम ने कहा भाई मुझे गुलाम बना लो। आखिर इन भेड़ियों के लिए तुम्हें एक आदमी की जरूरत होगी। मैं गुलाम बनने को तैयार हूँ, मगर मेरा दिल चाहता है एक मर्तबा मेरे रब का नाम सुना दो। उसने कहा कि ये तुम्हारा इम्तिहान था, मैं मलक था, देखने आया था कि खलील के दिल में उसकी कितनी मोहब्बत है। ये वो जिक्र की लज्जत है। एक टीचर ने अपने स्टूडेंट से कहा भाई ये तुम एक चन्नी ले लो जिसमें बहुत से छेद हैं और उसमें तुम पानी भर के लेके आओ। तो अब जाहिर क्या लॉट ऑफ होल्स इन दैट, उसमें पानी तो आएगा नहीं, लेकिन हुक्म था लेके गया। अब वो डाला पानी के अंदर और फेंक दिया, तो बट नेचुरल आते आते पूरा पानी खत्म हो गया। उधर पानी लाए नहीं कि हुजूर आपसे तो पहले ही कहा था कि इसमें तो होल्स हैं, दिस इज नॉट ए बकेट के जिसमें पानी आएगा। क्या करें, फिर जाओ जाके लेके आओ। देखिए ऑबीडियंट स्टूडेंट कैसे हुआ करते थे। आजकल तो लोग क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट बुलशिट यू आर टॉकिंग। लेकिन यहाँ आलम ये है कि उस्ताद का हुक्म है, फिर लेके आया, फिर पानी। तीसरी मर्तबा फिर गया, फिर लेके आया, पानी नहीं है। अब उस्ताद ने कहा कि तुम पानी नहीं लाए। क्या हुजूर पानी लाए कैसे, इस बर्तन में तो छेद है, जब जाते हैं पानी भरने आते आते पानी चला जाता है। तो उस्ताद ने कहा कि तुम कुछ समझे, जैसे लेसन कोई बोला जब पहले तुमको ये बकेट दिया था जिसमें बहुत से होल्स हैं तो उसकी क्या हाल है? कहा बहुत डर्टी। अब क्या हाल? कहा बहुत साफ हो गई। कहा देखो पानी तो नहीं ला सके चूंकि छेद था, लेकिन पानी से मस होने का नतीजा यह है कि इसकी गंदगियां दूर हो गई। हम यही तुम्हें बताना चाह रहे थे कि कलाम इलाही को पढ़ो। जितना पढ़ते चले जाओगे तुम्हारा नूर, तुम्हारी रूह और तुम्हारी नफ्स पाकीज़ा होती चली जाएगी। ये लेसन है हमारे लिए कि इस खलाक बिगड़े हुए मादा परस्त माहौल में क्या करें। बच्चा अभी कुरान नहीं पढ़ पाया है, उतनी समझ नहीं है उसमें, बस उसे कुरान सुनाते रहिए, वो खुद ब खुद पाक और साफ रहेगा। या तो कुरान सुनाते रहिए या उसका जिक्र सुनाते रहिए जिसका जिक्र इबादत है। तो अब ये पहला इम्तिहान था जो जनाब इब्राहिम इसमें पास हो। अब वो दूसरा इम्तिहान आप जानते हैं बखूब कि आग के शोलों में जनाब इब्राहिम को डाला गया। जनाब इब्राहिम को आग के हवाले किया गया। अल्लाह की मोहब्बत कि जनाब इब्राहिम आग के शोलों में चले गए और जब जाने लगे हैं तो जिब्रील आया। क्या इब्राहिम मदद की जरूरत है? अगर कहते कि नहीं तो ये भी गलत है, अगर कहते हाँ तो ये होगा कि जिब्रील से मांग रहे हैं, उससे नहीं मांग रहे। जनाब इब्राहिम ने कहा मदद की जरूरत तो है, लेकिन जिससे मदद तलब है वो मुझसे ज्यादा बेहतर जानता है। और तारीख ये भी बताती है कि जब जनाब इब्राहिम आग के हवाले हो रहे थे, एक छोटा सा परिंदा अपने मिकात में छोटी सी पानी की चंद ड्रॉप्स लेके चला। जिब्रील ने पूछा ये कहाँ जा रहे हो? कहा आग बुझाने जा रहा हूं। कहा कहाँ इतनी बड़ी आग? और ये तुम्हारी चोट पे इतना सा पानी? क्या मैं जानता हूं कि आग बुझेगी नहीं, लेकिन कल मेरा नाम आग लगाने वालों में ना आए, आग बुझाने वालों में आ जाए। कल मेरा नाम आग बुझाने वालों में।
سے نکلا. اب حکم کیا تھا کہ آگ کو ٹھنڈا کر دو, گلزار کر دو. جناب ابراہیم بھی سلامتی ساتھ نکلے اور جو لباس پہنے ہوئے تھے وہ بھی آگ کی حرارت سے بچ گیا. بھئی اتنی بڑی آگ کہ پرندہ اوپر سے اڑتا تھا تو اڑ جاتا تھا, اس میں جناب ابراہیم ہے وہ بھی بچے, لباس بھی بچا. میں کہوں گا جبریل لباس کیوں بچا؟ کہا وہ دامن ابراہیم سے لپٹا ہوا تھا تو ابراہیم بھی بچے اور لباس بھی بچ گیا. معلوم ہوا کہ جو عظیم شخصیتوں سے وابستہ ہو جاتا ہے ان کی نجات ہو جایا کرتی ہے. جناب ابراہیم نے بھی امتحان دیا. دوسرا امتحان ہوا آگ سے نکلے. تیسرا امتحان اولاد کا امتحان. آپ بہت جانتے ہیں کہ چھری کے نیچے جناب اسماعیل آئے اور اس کے بعد جب جناب اسماعیل آئے آنکھوں کا پٹر باندھی تو ادھر سے دمبا آیا. وہ ریپلیس کر دیا کہ نہیں ابھی عید عظیم پر یہ قربانی ہوگی, ذبح عظیم پر یہ قربانی, لہذا یہ ہوگا. تو اب انصاف سے بتائیے کہ جو دمبا آیا وہ بھی کہاں سے آیا؟ کیا جبریل کہیں سے پکڑ کے لے کے آئے؟ نہیں, دمبا بھی آیا ادھر سے. کیوں؟ کہا کہ بھائی یہ نبی زیادہ ہے, خود بھی نبی ہے, اس کا ریپلیسمنٹ ہونا ہے ابھی جانور سے. لیکن جو جانور آئے گا وہ بھی یہاں کا نہیں ہوگا, وہاں سے آئے گا. اما جو جانور نبی خدا کا بدلے ذبیحہ بننے کے لیے آئے وہ بھی یہاں کا نہیں ہوگا, وہاں بھی کا ہوگا. تو جو فقر موجودات ہے اس کے بعد اس کے ممبر پر بھی دنیا کا بنایا ہوا نہیں بیٹھ سکتا ہے, وہی بیٹھے گا جو ادھر سے آیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ تین امتحان. اس کے بعد کیا کہا کہ ابراہیم ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا. تو اب جو لوگوں کا امام بنا اس کا امتحان تین امتحان بنا. تو وہ امام جو کائنات کا مولا ہو اس کا بھی امتحان کتنا سخت ہوگا. علی نے مال کا بھی امتحان دیا, جان کا بھی امتحان دیا, اولاد کا بھی امتحان دیا. تین امتحان علی نے بھی دیے. اور خدا نے یہ اہتمام کیا کہ قرآن کے ساتھ ساتھ وارث قرآن کا ہونا بہت ضروری ہے. اس لیے کہ اس کتاب کو سمجھنے کے لیے ایسے معلم چاہیے جو علم کے سمندر میں اترے ہوئے ہوں. جب ایک عام کتاب, اور یاد رکھیے کہ پورا قرآن آ گیا لیکن رسول خدا جہاں تھے وہیں پر رہے. حضور مکے میں ہے تو آیت مکے میں آئے, مدینے میں ہے تو آیت مدینے میں آئی, حضور سفر میں ہے تو آیت سفر میں آئی. جہاں حضور ہیں وہاں آیت آئی. یہ قرآن ثابت کی بات ہے کہ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں, جہاں ہو جبریل آ جائیں گے, قرآن کی آیتیں سنائیں گے. لیکن جسے مفسر قرآن بنایا اسے جب بھیجا تو کہا میرے نبی جہاں تم ہو وہاں یہ نہیں آئے گا, بلکہ تمہیں جا کے اس کا انتظار کرنا پڑے گا. میں کہوں گی یا نبی اللہ یہ کعبے کے باہر آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ اجب نبی کہے آنے والے مفسر قرآن کا انتظار کر رہے ہیں. اب ہمارے انتظار مت تعجب نہ کیجیے, انتظار کرنا سنت رسول ہے. نبی پہلے امام کا انتظار کر رہے تھے, ہم آخری امام کا انتظار کر رہے ہیں. وہ بھی کعبے سے نکلا تھا, یہ بھی کعبے سے ظاہر ہوا. ہم سے ہمارے دوست نے کہا کہ بھائی آپ تو عریضہ لکھتے ہیں لیکن بڑا سیلفش ایٹیٹیوڈ ہے کہ آپ صرف اپنی خواہشیں لکھتے ہیں, مولا یہ دے دیجیے, یہ ہو جائے, یہ ہو جائے, یہ ہو جائے. کم از کم اسٹارٹنگ میں 1-2 لائن تو آپ کو لکھنا چاہیے کہ مولا کی امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے.
ان کے بارے میں تو پوچھتے ہی نہیں کہ کس حال میں ہے، میری یہ حاجت پوری ہو جائے، یہ حاجت پوری ہو جائے، یہ حاجت پوری ہو جائے۔ تو ہم نے کہا کہ آپ اپنے چچا کو جو خط لکھتے ہیں، یہ کچھ برسوں پہلے کی بات ہے، تو چونکہ آپ کے چچا دیوبند میں ہیں، آپ یہاں ہیں جمشید پور میں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کس حال میں ہے، تو اس لیے آپ پہلے یہ لکھتے ہیں کہ امید کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ لیکن ہم جس امام زمانہ کو خط لکھتے ہیں ان کی خیریت ہمیں ہر پل مل رہی ہے۔ چمکتا ہوا سورج بتا رہا ہے کہ وہ خیریت سے ہے، چمکتا ہوا چاند بتا رہا ہے کہ وہ خیریت سے ہے، کائنات کا چلتا ہوا نظام بتا رہا ہے کہ وہ خیریت سے ہے، اس لیے کہ وہ امام زمانہ ہے۔ اگر وہ خیریت سے نہ ہو تو قیامت آ جائے۔ تو وہ امام زمانہ ہے، تو ہم صرف اپنی حاجتیں لکھتے ہیں۔ وہ کہا بھئی یہ ساری حاجتیں کیا آپ کی پوری ہو جاتی ہیں؟ ہم نے کہا یہ بتائیے کہ آپ نماز میں دعا مانگتے ہیں یا نہیں؟ اب تو یہ بھی کنسیپٹ آ گیا کہ دعا کی ضرورت ہی نہیں، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ تو یہ پہلے دن جو بولا تھا کہ میں بہکاؤں گا، یہ سب طریقے سے بہتا تھا۔ ہم نے کہا دعا پوری آپ کی ہوتی ہے؟ کہ ہم تو مانگتے ہیں لیکن مصلحت پروردگار ہے، جو ہمارے حق میں ہوتی ہے وہ پوری ہوتی ہے، جو حق میں نہیں ہوتی ہے وہ نہیں پوری ہوتی۔ ہم کا جس طرح سے اس سے مانگنے کا معیار یہی ہے، اسی طرح سے ہم امام کو لکھتے ہیں، جو ہمارے حق میں ہوتی ہے وہ پوری ہوتی ہے، جو فوری طور پر پوری نہیں ہونا، وہاں تو سوال نہیں کرتے کہ 10 دعائیں مانگی ایک ہی پوری ہوئی، یہاں تو سوال کر رہے ہو کہ عقیدے میں 10 بات لکھی ایک ہی پوری ہوئی۔ تو معلوم ہوا کہ اب یہ بتائیے کہ رسول انتظار کر رہے تھے کس کا؟ پورا قرآن اتر گیا، کوئی اہتمام نہیں، لیکن جب بارش قرآن آیا تو رسول کعبے کے باہر انتظار کر رہے تھے، اور یہی فرق بھی بتانا تھا کہ قرآن سامد اور ناطق میں فرق کیا ہے۔ سامد کی آیت نبی نے سورہ کوثر کی سب سے چھوٹا سورہ جو ہے دیوار کعبہ پر لگا دیا، مگر انصاف سے بتائیے یہ قرآن وہ ہے کہ اگر پہاڑوں پر نازل ہو جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ قرآن کی آیت سب سے چھوٹا سورہ دیوار کعبہ پر نبی نے لگایا، قرآن کی دیوار پر کوئی اثر نہ ہوا، یہ قرآن سامد کی منزل تھی، لیکن جب قرآن ناطق بطن مادر میں لکھا ہوا آیا تو دیوار کعبہ کو در بننا پڑا۔ دیوار نے در بن کے بتایا سامد کی منزل اور ہے، ناطق کا مرتبہ اور ہے۔ اور یہ نشان آج تک ہے، بہت کوشش ہوئی کہ اس نشان کو مٹا دیا جائے، لیکن حجاج گواہی دیں گے کہ وہ نشان آج تک ہے۔ اما تم جب مولا کی آمد کا نشان نہ مٹا سکے تو مولا کے چاہنے والوں کو کیا مٹاؤ گے؟ بڑی کوشش ہوئی کہ مٹا دیا جائے، تو معلوم ہوا کہ اس قرآن کو سمجھنے کے لیے ان کی ضرورت ہوگی جو وارث کتاب۔ دربار میں معاملہ آیا ہے اور لوگ سمجھ نہیں پائے۔ 2 عورتیں ہیں جو دعویٰ کر رہی ہیں، ایک کا لڑکا ہے ایک کی لڑکی، اب وہاں کنفیوز ہو رہا ہے کہ لڑکا میرا ہے لڑکی میرا، دونوں کلیم کر رہے ہیں۔ اب دربار میں خلیفہ وقت الجھا ہوا ہے کہ یہ مسئلہ کیا ہے، تو جب مشکل میں پھنستے تھے تو مشکل کشا کو بلایا جاتا ہے۔ مولا علی بلائے کہ کیا معاملہ کیا کہہ کے دیکھیے، ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے، دونوں کلیمنٹ ہے کہ لڑکا میرا ہے، لڑکی لینے کو تیاری نہیں۔ مولا نے جناب پیغمبر سے کہا کہ ذرا ترازو لے آؤ اور شیشی اور بوتل لے آؤ، اور دونوں کے دودھ کو تولا، جس کا دودھ وزنی تھا اس کو بیٹا دیا، جس کا دودھ ہلکا تھا اسے بیٹی کیا۔ اب مولا نے تو فیصلہ کر دیا، اب انہوں نے پوچھا کہ یا علی یہ بوتل اور شیشی اور ترازو یہ قرآن میں کہاں ہے؟ فیصلہ کیسے کیا؟ دیکھیے صرف کتاب کا ظاہری پڑھنا
مولا نے کہا میراث کی آیت پڑھ دی، سورہ نساء کی 11ویں آیت کہ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ نے پوری سورہ نساء میں لکھا کہ مرد کا حصہ عورت سے زیادہ رکھا ہے۔ تو یہ کہہ دیا۔ اب مولا نے کہا کہ جب اللہ نے میراث میں دوہرا حصہ رکھا ہے تو کیا غذا میں دوہرا حصہ نہ رکھا ہوگا؟ یہ مولا نے اس وقت آج کی سائنس نہ سمجھائی، اس لیے کہ اس وقت کا آڈینس سمجھ نہیں سکتا تھا، لہذا اتنا ہی سمجھا دیا کہ جب میراث میں دوہرا رکھا ہے تو کیا غذا میں دوہرا نہ رکھا ہوگا؟ اب آج سائنسدانوں سے پوچھئے تو کہیں گے کہ ایک ہی ماں ہے، لیکن جب بیٹا گود میں آتا ہے تو دودھ کا وزن کچھ اور ہوتا ہے، جب لڑکی آتی ہے تو دودھ کا وزن اور ہوتا ہے۔ کہا پروٹین اور فیٹ جو ہے جب لڑکا گود میں آتا ہے تو زیادہ ہوتا ہے، 2.6% فیٹ ہوتا ہے، لڑکی آتی ہے تو 0.6% ہوتا ہے۔ آج سائنس جو بتا رہی ہے 1400 برس پہلے مولا نے اس فیصلے کے ذریعے بتا دیا کہ تم اور ہو ہم اور ہیں۔ صلوات محمد اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ آج سائنس نے بتا دیا کہ لڑکے اور لڑکی، اور یہ بھی پروف کیا کہ اگر 2 سے زیادہ دن ہے تو دودھ کی کوانٹٹی بڑھ جاتی ہے۔ وہ رضا کے رسول ہے کہ اگر 2 سے زیادہ، یا افریقہ وغیرہ میں اس پر ایکسپیریمنٹ ہوا، انٹرنیٹ کے اوپر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، تو کہ اگر تعداد بدن میں بڑھ گئی، 1 سے زیادہ مسافر آ رہا ہے، مہمان آ رہا ہے، تو پہلے ہی سے وہ رضا کے متین نے ماں کے سینے میں زیادہ دودھ رکھ دیا۔ یہ ہے اس کی قدرت۔ تو اس قرآن کو سمجھنے کے لیے وارث قرآن کا ہونا ضروری۔ امتحان مال کا بھی لیا، جان کا بھی لیا، اولاد کا بھی لیا۔ یہ مولا کا امتحان، جان کا امتحان ایسی وقت میں بستر پر سوئے کہ جب کوئی سونے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ دیکھیے اگر میدان میں تلوار چلا کے مدد کی ہے تو شب ہجرت بستر نبی پر سو کے بھی اسلام کی حفاظت کی۔ آج یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھیا وہاں کیا پرابلم تھا، بستر پر سو ہی تو جانا تھا، کہ علی بستر پر سو گئے، حفاظت تو وہ کر رہے تھے کہ جو ساتھ ساتھ میں تھے۔ شاید اسی لیے بدر میں جانے کے وقت نہیں پوچھا کہ کیا نبی اللہ میرے جانے سے جب بدر فتح ہوگی، احد میں جاتے وقت نہیں پوچھا، مختصر یہ کہ کسی جنگ میں جانے کے پہلے یہ نہیں پوچھا کہ کیا میرے جانے سے فتح ہوگی، لیکن تاریخ گواہ ہے شب ہجرت علی پوچھ رہے کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ نبی سے اقرار لے لیا کہ ہاں علی میری جان بچ جائے گی۔ علی کی بالغ نظر دیکھ رہی تھی کہ مستقبل میں زمانہ یہ کہے گا جان کوئی اور بچا رہا تھا، علی نہیں بچا رہے تھے۔ علی نے نبی سے اقرار لے کے بتا دیا شب ہجرت میں نبی کے مال کو نہیں بچا رہا تھا، جان کو بچا رہا تھا۔ اور اب تاریخ بتاتی ہے کہ اپنا امامہ علی کو لیا، اپنی رضا علی کو دی، اپنی نارین بھی، بھائی رات کو سونا ہے، دشمن کو ڈاؤٹ نہ ہو کہ کون سونا ہے۔ تو اب تاریخ میں تو یہی لکھا، لیکن ظاہر ہے کہ جب اپنا امامہ علی کو دیا ہوگا تو علی کا امامہ خود پہن لیا ہوگا، جب اپنی رضا علی کو دی ہوگی تو علی کی رضا خود پہن ہوگی، اب جب اپنی ابا علی کو دی ہوگی تو مولا کی رضا خود پہن لی ہوگی۔ تو اب ہم سے نہ پوچھئے کہ شب ہجرت کیا ہوا، ہم تو اتنا جانتے ہیں شب ہجرت جو نبوت کے پاس تھا وہ امامت کو مل گیا، جو امامت کے پاس تھا وہ نبوت کو مل گیا۔ دیکھ رہی چلے۔ اور اب یہاں ایک بات لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی کعبے میں جب دوش نبی پر بت توڑنے کی بات آئی تو وہاں پہلے مولا نے نبی کو اٹھایا، ذوق محسوس کیا، نبی نے کہا کہ یا علی تم میرے دوست پر آ۔ بھئی ایک تو بت شکنی
وہ شکل کو کرنی تھی. تب لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ جو غار پر ساتھ میں گئے انہوں نے تو اپنے بوجھ پر اٹھا لیا. بھئی ان کی روایتیں ہیں کہ کسی نے نبی کا بوجھ اٹھا لیا لیکن کعبے میں علی نبی کا بوجھ نہ اٹھا سکے. تو یاد رکھیے کہ پورا جسم آپ سورج کے سامنے رکھ دیجئے, کوئی اثر نہیں ہوگا. آج کل تو سلائی جا کے اچھی ہوتی ہے, 2 گھنٹہ بھی بیٹھ جائیے, ہاتھ رکھ دیجئے, پیر رکھ دیجئے, کوئی اثر نہیں ہوگا, آپ کو وٹامن ڈی ملے گی. لیکن اگر کسی سے کہیے کہ اپنی آنکھ تھوڑا سورج سے ملا لو, 1 منٹ نہیں ملا سکتا ہے. کیوں؟ کہا کہ اس پورے جسم میں نور نہیں ہے لیکن ان آنکھوں میں نور ہے. تھوڑا سا صحیح, وہ بڑا نور ہے, یہ چھوٹا نور ہے. معلوم ہوا کہ جب نور اور نور کا تقابل ہوتا ہے تو ہاتھ ذوق محسوس نہیں کرے گا, آنکھیں ذوق محسوس کرے گی. اما دوسرے نے اگر اٹھایا تو وہاں صرف مادیت تھی, نورانیت نہ تھی. لیکن جب کعبے میں علی بوجھ پر اٹھا رہے تھے تو ایک نور کا ٹکڑا ادھر تھا, دوسرا نور کا ٹکڑا ادھر تھا. لہذا مولا نے اس نور کو محسوس کیا تو اب چادر اوڑھ کے لیٹ گئے. 2 صفتیں ایسی ہیں جو بہت عام ہے. ام المومنین بی بی عائشہ نے بھی کہا ہے کہ چہرے سے نور ایسا نکلتا تھا کہ اگر میں سوئی بھی چھوڑنا چاہتی تھی تو حضور کے نور کے چہرے کے نور کی روشنی میں کھوج لیتی تھی. یہ انہوں نے بیان کیا. اور دوسری بات, ایک چیز وہ کہتے ہیں جسم سے خوشبو نکلتی تھی. خوشبو ایسی تھی کہ حضور مدینے کی گلیوں سے گزر جاتے تھے, لوگوں کو احساس ہو جاتا تھا کہ حضور ادھر سے گزرے. تو آپ 2 صفتیں ہیں, چہرے سے ایک خاص قسم کا نور نکلتا ہے, جسم سے خاص قسم کی خوشبو نکلتی. اب بستر پر وہی سوئے گا کہ جس میں وہی کوالٹی ہو. رات بھر مولائے کائنات بستر پر سوتے رہے, کفار مکہ یہی سمجھتے رہے کہ علی نہیں نبی سو رہے ہیں. تو یہ ماننا پڑے گا جسم سے خوشبو بھی ویسے ہی نکلتی تھی, چہرے سے نور بھی ویسا ہی نکلتا تھا. جسم سے خوشبو بھی ویسی, چہرے سے نور بھی ویسے ہی. تو رات بھر مولا کائنات بستر نبی پر سوتے رہے اور کفار مکہ یہی سمجھتے رہے کہ علی نہیں نبی سو رہے. اور جب صبح ہوئی اور جب مولا نے چادر الٹی, صحابہ نظر کا مجمع ہے کہ جب تہرے تہرے پردے ہٹے, ایک شرفی تاریکی کا پردہ, دوسرے وہ جو بلند ہوئے گھر کی چہروالی کا پردہ, اور تیسرا وہ چادر جو نبی اوڑھے ہوئے تھے. تو مجھے کہنے دیجئے کہ جب 3 تاریک پردے ہٹے تو پھر نبی کی جگہ علی نظر آئے. پوچھا کہاں کیا میرے حوالے کر کے گئے تھے؟ اٹھے, بستر پر سوئے تو معلوم ہوا. اور اس کے بعد ہجرت کے بعد نبی آئے ہیں, علی آئے ہیں, امہات المومنین کو لے کے مدینے ہیں. تو اب معلوم ہوا کہ صرف میدان جنگ میں حفاظت نہیں کی بلکہ جب جیسا وقت ہوا ہے ویسی حفاظت کی. تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ امتحان, کیونکہ یہ عالم کائنات کا امام ہے, تو مال کا بھی امتحان دیا, شب ہجرت جان کا بھی امتحان. اور پھر اب اولاد کے امتحان کی اگر بات کی جائے تو وہ امتحان جو انبیاء نہ دے سکے وہ امتحان میرے مولا نے دیا. انبیاء وہ امتحان نہ دے سکے جو مولا نے دیا, اس لیے کہ وہ امیر المومنین جو میدان جنگ میں جاتا ہے وہ یہ بھی جان رہا ہے کہ امام حسن کے ساتھ بیٹے میرے حسن کے ساتھ کیا سلوک ہوگا, میرا بیٹا حسین اس کے ساتھ بھی کیا سلوک ہوگا. لیکن یہ چونکہ امتحان کی منزل تھی, جناب ابراہیم 3 امتحان دیا, لیکن اولاد کا جب امتحان دیا تو حالت یہ ہے کہ اپنے آنکھوں پر پٹر باندھ دی.
ماں کا عالم یہ تھا کہ جب صرف نشان دیکھا تھا، جبکہ جناب اسماعیل ذبح نہیں ہوئے تھے، لیکن ماں نے صرف یہ تصور کیا کہ کہیں دمبا نہ آتا تو کیا حال ہوتا۔ میں کہوں گی حاضرہ آ کے کربلا میں دیکھ لو کہ ام لیلا کا کیا تھا۔ یہ عزادارو، اللہ نے امتحان دیا کہ مدینہ کربلا کے میدان میں جہاں سب کی صورت آئی وہاں ایک نبی کی ہم شکل پیغمبر کو بھی دے۔ رسول اسلام کے انتقال کے بعد آپ بہت بے چین رہتے ہیں۔ ایک دن خواب میں دیکھا نانا آیا، نانا کہنے کہ بلال کیوں بے چین ہو؟ مولا حسین کہتے ہیں نانا آپ کی جدائی برداشت نہیں ہوئی۔ مولا نے کہا، نبی نے کہا کہ اچھا میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ خدا تمہیں ایک بیٹا دے جو صورت و سیرت میں، رفتار و گفتار میں میرے مجھ سے مشابہت رکھتا ہے۔ جب جناب علی اکبر کی ولادت ہوئی ہے تو خاندان بنی ہاشم میں بڑی خوشی ہوئی، اس لیے کہ جب رسول خدا سے ریزمبلنس ہے۔ جب جناب زینب کو معلوم ہوا، ابھی جناب زینب کیا کوئی ولادت نہیں ہوئی، چوتھے امام ہوئے تو وہ تو امام ہے۔ اب جو جناب علی اکبر کی ولادت ہوئی ہے تو جناب زینب آئی ہیں، بھائی کو مبارکباد دی ہے۔ مولا کہتے ہیں کہ زینب آج خوشی کا موقع ہے، مانگو کیا مانگتی ہو؟ تو جناب زینب نے کہا کہ بابا آج میں بھیا آج آپ سے وہ مانگ رہی ہوں جو آپ کو سب سے زیادہ عزیز ہے۔ حسین سمجھ گئے، کہا کہ زینب لے جاؤ علی اکبر کو۔ 18 برس پھوپھی نے پالا۔ مدینے میں جب جناب علی اکبر کا شہرت کا تذکرہ ہوا کہ ہم شکل پیغمبر ہیں تو ایک اعرابی آیا مدینے، امام حسین کے پاس آیا اور کہا کہ مولا سنا ہے کہ اللہ نے آپ کو ایک ایسا بیٹا دیا جو جوان ہو گیا ہے، جو صورت و سیرت میں نبی سے مشابہ ہے، میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے کنیز کو حکم دیا کہ جاؤ علی اکبر کو بلا کے لاؤ۔ کنیز گئی، جناب علی اکبر کو بلا کے لیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ اعرابی کھڑا ہو گیا، اوپر سے نیچے تک جناب علی اکبر کو دیکھا، جناب علی اکبر چلے گئے۔ اس کے بعد اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا، فرزند رسول آپ امام وقت امام زمانہ ہے، آپ دعا کر دیں کہ خدا ہمیں بھی ایک ایسا بیٹا عطا کرے۔ امام صاحب جھکائے بیٹھے، پھر دوبارہ اس نے اصرار کیا۔ امام نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ اگر خدا تمہیں میری دعا سے ایسا بیٹا دے دے، اگر اس بیٹے کے پیر میں کانٹا چل جائے تو تیری کیا حالت ہے؟ تڑپ گیا، کہا مولا یہ برداشت نہیں ہو سکتا کہ ایسا خوبصورت و حسین جوان بیٹا ہو اور اس کے پیر میں کانٹا چل جائے۔ مولا نے کہا کہ یہ دعا نہ میرا تجھے معلوم نہیں ہے، میرا یہ لال 3 دن کی بھوک و پیاس میں دشمنوں سے شہید ہوگا۔ عزادارو آپ متوجہ ہو گئے، آج حسین کے اس شہید کا تذکرہ سن رہا ہے جو صورت و سیرت، رفتار و گفتار میں مشابہ تھا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کربلا کا جب رن پڑا ہے، عالم یہ ہے کہ شب عاشور ہر ماں اپنے بچوں کو کہہ رہی تھی کل قربانی آل محمد کا دن ہے۔ جناب ام لیلا اپنے خیمے میں ہے، جناب علی اصغر کی زلفوں کو سنوار رہی ہے، کہا بیٹا کل قربانی آل محمد کا دن ہے۔ اے عزادارو، صبح عاشور نمودار ہوئی۔ امام نے اپنے مخصوص مؤذن سے نہیں کہا کہ اذان
تصور کریں جب بیٹا آ کے کہتا ہوگا پاپا اجازت دیجیے تو کیا عالم ہوگا. امام نے کچھ نہیں کہا کہ اتنا کہا میرے لال خیمے میں جاؤ جا کے پھوپھی سے اجازت مانگ لو. جناب علی اکبر خیمے میں آئے. پھوپھی نے کلیجے سے لگا دیا حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ کسی شہید کے خیمے سے نکلنے میں اتنی دیر نہ ہوئی جتنی دیر علی اکبر کے نکلنے میں. عالم یہ تھا کہ جب جناب علی اکبر نکلنا چاہتے تھے کبھی پھوپھی دامن پکڑ لیتی تھی کبھی ماں دامن پکڑ لیتی تھی. بیٹا علی اکبر کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ اے اللہ تعالیٰ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جب خیام حسینی سے علی اکبر نکلے ہیں تو ایسا لگا جیسے بھلے گھر سے جنازہ نکل رہا ہے. جناب علی اکبر باہر آئے. بابا موجود ہے. اے عزادارو انصاف سے بتائیے ذرا تصور شرط ہے کہ حسین نے جوان کو کیسے رخصت کیا ہوگا. اے عزادارو دین اہتمام ایسا ہے جو کسی شہید کے لیے حسین نے نہیں کیا. پہلا یہ کہ جس شہید کو امام نے رخصت کر دیا جہاں پر امام کھڑے تھے وہیں سے خدا حافظ کہہ دیا. لیکن جناب علی اکبر کو رخصت کرنے کے بعد اب مولا اپنی جگہ کھڑے نہ رہ سکے. دوسری خصوصیت یہ ہے کہ کسی شہید کو رخصت کرتے وقت اللہ کو گواہ نہیں بنایا. لیکن جب جوان بیٹے کو رخصت کیا کہا پروردگار تو گواہ رہنا. اب اسے بھیج رہا ہوں جو صورت میں سیرت میں رفتار میں گفتار میں تیرے نبی کا مشابہ تھا. پروردگار جب میں مشتاق زیارت رسول ہوا کرتا تھا اپنے جوان بیٹے کے چہرے کو دیکھ لیا. اور تیسری خصوصیت یہ ہے کسی شہید سے نہیں کہا کہ میدان جنگ میں جب تک موقع ملے پلٹ پلٹ کے دیکھتے جانا. لیکن جب جوان بیٹے کو رخصت کیا کہا میرے لال جب تک ہو سکے پلٹ پلٹ کے بوڑھے باپ کی زیارت کرتے چلے جائیں. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے تمہیں سید الشہداء کے. اے خدا اس عزاداری کو قبول کر. بس ایام عطا ختم ہو رہے ہیں. اللہ ان آنسوؤں کو تمہارے صحرا میں جگہ دے دے جو ہماری شفاعت کا ذریعہ بن جائے.
اکبر دو طرف دا دیکھے حسین بادشاہ پر جوان دے سینے تے ہاتھ رکھا ہے چھت پہ مد جناب سکینہ پیو دے سامنے آ کے نکے نکے ہاتھ بن کے آتی ہے چاہت اکبر دے سینے کو دنیا میں کر دیا اکبر دے سینے تو تنیا کر دیا میں سکرا تو سکے دیا بتا زندگی تو اکبر دی میں Everybody